وقت کی گہرائیوں سے ایک ایسی کہانی ابھرتی ہے جو محبت، غم اور پھر ایک المناک انحراف کی داستان سناتی ہے۔ آئیے جانتے ہیں کہ آخر اس زمین پر بت پرستی شروع کیسے ہوئی۔ یہ ایک بہت گہرا سوال ہے نا کہ جب سب لوگ صرف ایک اللہ کو مانتے تھے تو آخر وہ کیا لمحہ تھا، وہ کون سی سوچ تھی جس نے خالص توحید کے اس دور میں شرک کے لیے پہلا دروازہ کھول دیا؟ ذرا سوچیں ایک ایسی دنیا کے بارے میں حضرت آدم علیہ السلام کے بعد جہاں ہر انسان کا دل صرف ایک خالق کی بندگی سے روشن تھا۔ وہ ایک ایسا دور تھا جہاں انسانیت مکمل طور پر ایک عقیدے پر متحد تھی۔ اور یہ کوئی مختصر عرصہ نہیں تھا، نسل در نسل کئی صدیوں تک اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے کا خیال تک کسی کے ذہن میں نہیں آیا۔ ہر کوئی صرف اور صرف ایک اللہ کے سامنے جھکتا تھا۔ یہ ایمان کی مضبوطی کا وہ دور تھا جو حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے تک قائم رہا۔ لیکن پھر تاریخ نے ایک ایسا موڑ لیا جس کی کسی کو توقع نہیں تھی، اور اس تبدیلی کی وجہ بنے 5 ایسے نیک اور محبوب لوگ جن کے لیے احترام کی حدیں نادانستہ طور پر ایک بہت خطرناک راستے کی بنیاد بن گئیں۔ ان کے نام تھے ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر۔ یہ صرف نام نہیں تھے بلکہ اپنی قوم کے لیے تقوی اور پرہیزگاری کی زندہ مثالیں تھیں۔ لوگ ان سے صرف محبت ہی نہیں کرتے تھے بلکہ اپنی زندگیوں میں ان سے رہنمائی بھی لیتے تھے۔ اور پھر جب یہ 5 روشن ستارے ایک ایک کر کے دنیا سے رخصت ہو گئے تو پوری قوم غم کے اندھیروں میں ڈوب گئی۔ ان کی رہنمائی کے بغیر عبادت کا وہ جوش و جذبہ جو ان کی صحبت سے ملتا تھا ٹھنڈا پڑنے لگا۔ اور اسی غم اور خالی پن کے لمحے میں شیطان نے اپنا سب سے کارگر ہتھیار استعمال کیا، ایک بہت ہی معصوم اور ہمدردانہ لگنے والی تجویز۔ یہ کوئی حکم نہیں تھا بلکہ ان کے ٹوٹے ہوئے دلوں کے لیے ایک مرہم کی طرح تھا۔ کیوں نہ ان کی تصویریں بنا لو، ان کو دیکھ کر تمہیں ان کی یاد آئے گی اور عبادت میں پھر سے دل لگے گا۔ یہ ایک ایسا قدم تھا جو خالص محبت اور اچھی نیت سے اٹھایا گیا تھا، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ گمراہی کے لمبے سے لمبے سفر کا آغاز بھی اکثر ایک ہی غلط قدم سے ہوتا ہے۔ یہی وہ پہلا قدم تھا جس نے آنے والی نسلوں کو گمراہی کی ایک ایسی ڈھلوان پر دھکیل دیا جس سے واپسی ناممکن تھی۔ دیکھیے، یہ زوال ایک دن میں نہیں آیا، یہ ایک سست زہر کی طرح پھیلا۔ پہلی نسل نے صرف یاد کے لیے تصویریں بنائیں، ان کے بعد آنے والی نسل نے کہا تصویریں تو مٹ جاتی ہیں، آؤ ان کی یاد کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کرنے کے لیے ان کے مجسمے بنا لیں۔ تیسری نسل نے ان مجسموں سے برکت حاصل کرنے کے لیے انہیں چومنا شروع کر دیا، اور بالآخر جب علم مٹ گیا اور اصل مقصد سب بھول گئے تب شیطان نے اپنا آخری وار کیا اور کہا تم کیا جانو، تمہارے باپ دادا تو ان کی پوجا کرتے تھے۔ اور بس محبت سے شروع ہونے والا سفر شرک پر جا کر ختم ہوا۔ اور یوں انسانی تاریخ کا وہ سیاہ ترین دن آیا جب زمین پر اللہ کو چھوڑ کر پہلی بار کسی اور کی عبادت کی گئی، اور وہ پہلا بت اسی نیک انسان ود کا مجسمہ تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب توحید کا پاکیزہ رشتہ پہلی بار ٹوٹا۔ اب کہانی کا رخ عرب کی سرزمین کی طرف مڑتا ہے، جہاں یہ گمراہی بالآخر توحید کے سب سے مقدس مرکز خانہ کعبہ تک جا پہنچی۔ قوم نوح سے شروع ہونے والی یہ گمراہی صدیوں کا سفر طے کر کے عرب کی سرزمین تک آ پہنچی، اور اس کا ذریعہ بنا عمرو بن لوہی نامی ایک سردار۔ اس نے شام، جو انبیاء کی سرزمین تھی، وہاں لوگوں کو بت پوجتے دیکھا تو غلطی سے یہ سمجھ بیٹھا کہ یہی کوئی نیک کام ہوگا، اور وہ ہبل نام کا پہلا بت اپنے ساتھ توحید کے مرکز مکہ میں لے آیا۔ وقت گزرتا گیا اور یہ بیماری اس قدر پھیلی کہ اللہ کا وہ گھر جسے صرف اس کی عبادت کے لیے بنایا گیا تھا، خانہ کعبہ، 360 بتوں سے بھر دیا گیا۔ ان گنت بتوں میں 2 سب سے نمایاں تھے، لات اور عزا۔ لات دراصل ایک نیک شخص تھا جو حاجیوں کو ستو گھول کر پلاتا تھا، اور اس کی وفات کے بعد لوگوں نے اسی عقیدت میں اس کا بت بنا لیا، جبکہ عزا کو وہ ایک دیوی مانتے تھے، اور ان کا باطل عقیدہ تھا کہ دن اور رات کا نظام اسی کے ہاتھ میں ہے۔ لیکن اندھیرا ہمیشہ نہیں رہتا۔ تاریخ نے ایک بار پھر کروٹ لی۔ نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے ساتھ خالص توحید کی بحالی اور نجات کی صبح طلوع ہوئی۔ فتح مکہ کا دن تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک واضح حکم جاری کیا، اللہ کے گھر کو ان تمام بتوں سے پاک کر دیا جائے۔ عزا کے خاتمے کا کام سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے سپرد کیا گیا۔ وہ گئے، اس کے مندر کو مسمار کیا، مقدس سمجھے جانے والے درختوں کو کاٹ ڈالا اور فتح کی خبر لے کر واپس آ گئے۔
لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہیں وحی کی رہنمائی حاصل تھی کا جواب چونکا دینے والا تھا۔ آپ نے فرمایا، خالد واپس جاؤ، تم نے ابھی کچھ بھی نہیں کیا۔ یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ اصل شر، اصل برائی ابھی تک زندہ تھی۔ جب حضرت خالد غضبناک ہو کر واپس پلٹے تو تباہ شدہ مندر سے ایک ہولناک منظر نمودار ہوا۔ ایک سیاہ فام برہنہ عورت جس کے بال بکھرے ہوئے تھے اپنے سینے پر ہاتھ مارتی اور چیختی ہوئی نکلی۔ یہی وہ شیطانی قوت تھی، وہ جنی تھی جس کی لوگ عزا کے نام پر پوجا کرتے تھے۔ اللہ کی تلوار حرکت میں آئی۔ حضرت خالد بن ولید نے ایک ہی بھرپور وار سے اس شیطانی وجود کے 2 ٹکڑے کر دیے، اور اس کے ساتھ ہی عرب کی سرزمین سے حقیقی عزا کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو گیا۔ اس کے بعد ایک ایک کر کے خانہ کعبہ میں موجود تمام بتوں کو توڑ دیا گیا اور اللہ کے گھر کو ہمیشہ کے لیے صرف ایک خدا کی عبادت کے لیے ویسا ہی پاک کر دیا گیا جیسا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تھا۔ تو یہ کہانی ہمیں ایک ابدی سچائی سکھاتی ہے کہ گمراہی کا راستہ اکثر نیک لوگوں سے کی جانے والی بیجا محبت سے ہی کھلتا ہے۔ عقیدت اور عبادت کے درمیان ایک بہت باریک لکیر ہے، اور جب وہ لکیر مٹ جاتی ہے تو انسان بھٹک جاتا ہے، جبکہ حقیقی عزت اور کامیابی کا واحد راستہ کل بھی وہی تھا اور آج بھی وہی ہے، صرف اور صرف اس ایک اللہ کی بندگی جس کا کوئی شریک نہیں۔